بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو ملک میں جاری جو تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کچھ آگاہ کروں گا۔ یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کیا اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرے گی؟ کیا نون لیگ کے ارکان PTI کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ جہانگیر خان ترین کیوں لندن گئے ہیں؟ اور وزیر اعظم عمران خان کل یا پرسوں قوم سے خطاب کرنے والے ہیں، مجوزہ ان کا خطاب ہے، اس میں وہ کیا کہیں گے، میں اس حوالے سے آپ کو اپنی معروضات سے آگاہ کروں گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ تو پہلا سوال جو ہے کہ کیا اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرے گی کہ نہیں؟ ناظرین، اس حوالے سے میرا اپنا تو نظریہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کرنی چاہیے اور انہیں اپنا وقت پورا کرنا چاہیے۔ 1.25 سال یا 1.5 سال رہ گیا ہے تو ان کو سیاسی طور پر شہید بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اپنی حکومت کرنے دیں، انہوں نے جو کمائی کرنی تھی وہ کر لی ہوئی ہے 3.5 پونے 4 سال میں۔ وہ ہمیں تو کوئی ملک میں ایک اینٹ بھی نظر نہیں آتی جو انہوں نے کوئی لگائی ہو کہیں پہ، تو کچھ کرنا ہوتا تو وہ کر لیتے، سال میں وہ کیا کر لیں گے۔ انہوں نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، آج تک ایک شخص کو بھی ابھی تک کوئی گھر نہیں ملا۔ چلو کوئی 20-25 لاکھ 10-15 لاکھ لوگوں کو گھر اب تک مل چکے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ 15-20 لاکھ لوگوں کو چلیں اور بھی دے دیں گے، 30-40 لاکھ کو ہو جائیں گے، چلو 20 لاکھ کو ہو جائیں گے، لیکن آج تک ابھی تک 4 سال ہونے والے ہیں، کسی ایک شخص کو بھی گھر نہیں ملا۔ تو انہوں نے اور مزید پھر آگے ٹائم میں کیا کریں گے؟ اور ابھی تک انہوں نے جو ٹوٹل منصوبے بھی گھروں کے شروع کیے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی 1 لاکھ کے قریب گھروں کے ہیں جو ابھی شروع کیے ہیں، اور ان میں سے بھی پتہ نہیں کوئی مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور کوئی کسی کو گھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے میرا تو اپنا خیال یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کو پیش نہیں کرنی چاہیے اور ان کو اور ان کی حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے اور پورا کرنے دینا چاہیے، اور اس قسم کے کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنی سیاست کرنی چاہیے، سیاست کریں۔ ابھی سال رہ گیا ہے، ابھی بلدیاتی الیکشن بھی، ابھی KP میں دوسرا مرحلہ بھی آ رہا ہے، 30 شاید مارچ کو ہے، اور اس کے بعد پنجاب میں بھی آئیں گے، پھر باقی سندھ اور بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہوں۔ تو انہیں سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ چلیں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں اور اس کے علاوہ پھر اگلے جنرل الیکشن کی تیاری کریں۔ تو اپوزیشن جماعتیں تیاری تو کر رہی ہیں اور اعلانات اور ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں۔ آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، چودھری برادران سے بھی ہوئی ہیں، MQM کے وفد نے بھی ملاقات شہباز شریف سے کی ہے، اور آج سردار اختر جان مینگل صاحب بھی آئے ہیں، شہباز شریف سے ملے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہ ہماری تیاری نو کانفیڈنس موشن کے لیے تقریباً مکمل ہے، اور اس حوالے سے جلد ہم اچھی خبر دیں گے میڈیا کو، اور عوام کو ہم اس حکومت سے جان چھڑائیں گے، کیونکہ اب جو ہے نا لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اور اب لوگ تبدیلی کا جو ہے نا، جس تبدیلی کا لوگوں کو لارا لگایا گیا تھا وہ تبدیلی تو نہیں آئی ہے، اب لوگوں کو تبدیلی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ اور دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب بھی لندن میں ہیں، موجود ہیں، اور وہ پارٹی رہنماؤں سے بھی رابطے میں ہیں، اور دیگر اپوزیشن کے جو آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سے بھی رابطے میں ہیں، میاں شہباز شریف سے بھی رابطے میں ہیں، اور وہ ان کو ہدایات دیتے رہتے ہیں۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ میاں نواز شریف ہی نو کانفیڈنس موشن کے پیش کرنے کا
فیصلہ کریں گے کہ یہ پنجاب میں پیش ہوگی، وفاق میں پیش ہوگی اور کب پیش ہوگی، آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا، کیا کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا جائے گا کہ نہیں، ان تمام جو باتیں ہیں ان کا فیصلہ میاں نواز شریف کریں گے۔ جبکہ رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں مختلف آراء تھیں کہ جی نو کانفیڈنس موشن کرنی چاہیے یا نہیں، اور کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینی چاہیے یا نہیں، اس طرح قسم کی بحث ہوئی ہے، اور اپنی سفارشات ہم نے میاں نواز شریف کو دے دی ہیں اور وہی فائنل فیصلہ کریں گے۔ تو دوسری ڈیولپمنٹ آج یہ بھی ہے کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا آغاز کرے گی، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے گھوٹکی کے علاقے کمو شہید جو کہ بارڈر پر آتا ہے کوٹ سبزل کے بعد پنجاب کے، تو ضلع رحیم یار خان کے، تو وہاں سے اپنے کراچی کے لیے مارچ کا آغاز کیا ہے۔ حقوق سندھ عوام کے کوئی حقوق کا مارچ ہے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کس طرح اس مارچ میں شرکت بھی کریں گے، اور اس کا ایک جھلک آج دیکھنے میں بھی آئی کہ کنٹینر پر جب شاہ محمود قریشی صاحب جہاز پر وہاں پہنچے اور جا کر وہاں سے پھر کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو ابتدائی خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی چوروں ڈاکوں اور لٹیروں سے ہم نجات کے لیے آ گئے ہیں، یہاں پھر 15 سال سے پی پی والوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو غلامی سے نجات کا اب ٹائم آ گیا ہے، یہ اور وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور ان کے کنٹینر پر زیادہ لوگ کھڑے تھے اور نیچے کم لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی وی بھرپور بڑی کوریج صبح سے ہی دے رہا تھا، سارا دن اسی کو دکھاتا رہا ہے کہ جی آغاز ہوگا، فلاں آ گیا، فلاں لیڈر آ گیا، فلاں چلا گیا، یہ وہ سارا۔ اب کل سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ شروع ہوگا تو دیکھیں گے کہ کوئی پی ٹی وی ان کو بھی دکھاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ماضی میں تو ہمارے حکمران وزیر اعظم عمران خان جو آج ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم اس کو غیر جانبدار بنائیں گے، اپوزیشن حکومت سب کو کوریج ملے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم بی بی سی کے اس کو اور سی این این کے ہم پلہ کر دیں گے اور فلاں ڈمکان۔ لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد اپوزیشن کو 1 منٹ کی بھی کوئی کوریج کہیں ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے، شاید کہیں کوئی دے دی ہو کوئی منٹ کی، تو مجھے خاص کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر کی طرف میں آتا ہوں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز ایک خبر چلوائی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 7 ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں، اور عمران خان نے کوئی ان کو اپنے وزراء کو اختیار دیا ہے کہ جی ان سے نون لیگ کے اراکین سے رابطے کریں اور فلاں۔ میری درخواست ہے، ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں نہیں جائے گا، کیونکہ آج تک 3.5 پونے 4 سال ہو گئے کوئی بندہ نون لیگ کا چھوڑ کر نہیں گیا ہے اور آئندہ بھی نہیں جائے گا۔ کوئی 2-4 لوٹے ہیں جو شروع سے ہی پنجاب میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن میں جلیل شرکپوری صاحب بھی ہیں اور چودھری اشرف صاحب ہیں یہاں سے گجرانوالہ سے، ایک ہمارے وہ نشاط خان ڈاہا صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی جو سیٹ چھوڑی ہوئی تھی وہ ان کی وائف ہار گئی تھی ان سے، اور نون لیگ کے رانا حنیف صاحب وہاں سے جیتے تھے۔ اسی طرح کوئی 2-3 اور لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نون لیگ کے۔ تو میری تو ایسے اراکین اسمبلی سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ اپنی سیٹوں سے استعفے دیں، اگر انہیں بہت تحریک انصاف عزیز ہے اور انہیں بڑا اس بات پر ناز ہے کہ جی تحریک انصاف کی بڑی پاپولیرٹی بھی ہے، تو انہیں چاہیے کہ استعفے دیں اور استعفے دے کر جا کر الیکشن لڑ لیں اپنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کتنی مقبولیت ہے، اور وہ نواز شریف کے نام اور ان کے شیئر کے نشان کے بغیر ٹکٹ پر جب الیکشن لڑیں گے تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ بالکل اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، اور انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ان کی پاپولیرٹی اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ کتنی ہے۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اتنے اراکین ہیں اتنے اراکین ہیں، یہ سب فراڈ جھوٹ ہے۔
پی ٹی آئی کے اراکین 22 کے قریب جن کا اپوزیشن کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور کبھی امکان یہی ہے کہ جب پنجاب میں جتنے بھی اراکین ہوں گے ان میں سے 22 میں سے، جن میں راجہ ریاض احمد خان شامل ہیں، اور مجھے بالکل توقع ہے کہ آئندہ الیکشن راجہ ریاض صاحب نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی لڑیں گے، کیونکہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں بھی شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین کا پورا گروپ ہی جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے۔ اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب لندن کیوں گئے ہیں؟ تو ایک تو جہانگیر ترین صاحب بیمار تھے، پچھلے دنوں میں کوئی ہفتہ وہ کسی نجی اسپتال میں لاہور میں رہے ہیں، پھر وہ 2 روز پہلے ہی اپنے گھر منتقل ہوئے تھے، اور اب ان کی کوئی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی تو وہ لندن چلے گئے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے۔ تو توقع یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ لندن میں میاں محمد نواز شریف سے کوئی ملاقات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے گروپ کے جو بھی ہیں معاملات ہیں وہ سارے نواز شریف کے ساتھ طے کریں، اور پھر جو تحریک عدم اعتماد اپوزیشن پیش کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کی سپورٹ کریں اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کریں۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس جہانگیر ترین کے کوئی وزیر اعظم سے اور حکومت سے کوئی رابطے ہو گئے ہوں، تو وہ یہاں سیاست میں حصہ لینے کی بجائے وہ چلے گئے لندن کے، ٹھیک ہے بس جوں کا توں چھوڑ دیں معاملات کو، اور اگر نو کانفیڈنس موشن آتی ہے تو وہ حکومت کا ہی ساتھ دیں گے ان کے جو گروپ کے اراکین ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ گزشتہ روز شیخ رشید احمد کا بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں نے تو عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جہانگیر ترین سے وہ ضرور بات کریں، اگر ان کی پارٹی مجھ سے ناراض بھی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، جہانگیر ترین سے عمران خان کو بات کرنی چاہیے۔ تو شیخ رشید صاحب بھی کوئی ڈھیلے ہو گئے ہیں اور عمران خان کو مشورے دے رہے ہیں کہ جی وہ جہانگیر ترین سے بات کر لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں۔ اور اس سے پہلے جو شہزاد اکبر صاحب تھے مشیر احتساب، وہ بڑی باتیں کرتے بیچارے چلے گئے۔ جہانگیر ترین کی وہ ملوں کے بھی وہ کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، منی لانڈرنگ کی ہے، یا ان کے مالیوں اور ان کے نوکروں اور ان کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں اور پیسے ہیں اور یہ وہ، لیکن وہ بھی بیچارے احتساب کرتے چلے گئے۔ احتساب تو کسی کا نہیں ہوا، لیکن وہ اپنی پھر استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں۔ آخر پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کل یا پرسوں جب بھی وہ عنقریب قوم سے خطاب کریں گے اور وہ روس کے دورے سے بھی آئیں گے، وہ اپنے خطاب میں بتائیں گے کہ جی ہم نے روس کے ساتھ، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بڑے معاہدے بھی کیے ہیں، اور بڑا ہم نے جناب خارجہ پالیسی کو ملک کو غیر جانبدار اور امپارشل بنا دیا ہے دنیا میں۔ پاکستان کا نام ہم نے بڑا روشن کر دیا ہے، اور پاکستان بڑا سر اٹھا کر چل رہا ہے، اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں امید کریں گے وہ، اور وہ کہیں گے پاکستان کی معیشت بڑی ٹھیک چل رہی ہے اور بڑا ترقی ہم نے کر لی ہے۔ خان صاحب تو ابھی روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے اور تیل کی قیمتیں $100 سے اوپر چلی گئی ہیں، پاکستان میں 160 روپے ڈیزل پٹرول پہلے ہی ہو گیا ہے پر لیٹر، اور امید ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ 180 90 200 اور ہو سکتا ہے 300 پہ بھی پہنچ جائے۔ تو خان صاحب آپ نے پتہ نہیں کون سی ترقی ملک کو کرانی ہے، کون سے آپ نے کرنے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کوئی ترقی ہوگی کہ نہیں۔ بربادی آپ نے ضرور کر دی ہے جو آئندہ 5-10 سال میں اس کو ٹھیک کرنے میں لگیں گے۔ تو خان صاحب کو ویسے بھی میڈیا پہ آنے کا بڑا شوق ہے، ہر ہفتے اتوار کو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی وہ عوام سے رابطے کا بہانہ کو کر کے کالیں بھر کے وہ چلاتے ہیں 2-2 گھنٹے کے پروگرام، اور کبھی وہ کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی انٹرویو جاتے ہیں وہ چین، وہاں سے انٹرویو بھر کے لے آتے ہیں، یہاں آ کے ان کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ان کے ٹرانسلیشنیں چلاتے ہیں اور سارا کرتے ہیں، اور پھر چلاتے ہیں وہ پی ٹی وی پہ۔ اور ابھی وہ روس گئے تھے تو روس کو میں بھی ان کا ایک خبر تھی کہ ان کا ٹائم ہے، کوئی انٹرویو بھی دینا ہے انہوں نے کسی چینل کو، تو وہ انٹرویو میرا خیال ہے چلا تو نہیں ہے، امید ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بھی چل جائے، اور وہ ٹرانسلیشن کر کے اور سارے وہ ایڈیٹنگ کر کے وہ چلائیں گے،
اور سارے وہ وسائل اور جو ہے نا وہ ریاست کے اس پہ لگاتے ہیں اپنی پروموشن پہ، اور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، چور ڈاکو فلانے ڈھمکانے۔ تو خان صاحب، اگر آپ میں اتنی اعلیٰ اخلاقی جرت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جتنی تقریریں اور جتنے آپ 2-2 گھنٹے کے پروگرام پی ٹی وی پہ چلواتے ہیں اور پھر باہر جا کے جو انٹرویو دے کے آتے ہیں ان کو واپس آ کے پھر آپ ان کو کرتے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ چلاتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں، تو اس کو اتنا ٹائم پھر آپ اپوزیشن کے لیے بھی دیں کہ اپوزیشن بھی اپنی بات، ریاستی جو ٹی وی ہے ریاست کا ہے، بجلی کے بل آتے ہیں 35 روپے ہر بندہ اس پہ بل میں ادا کرتا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کا ٹی وی چینل تو نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی صبح سے شام تک بیٹھے اپنی پارٹی کو، پالیسیوں کو اور پارٹی کے جناب کارکردگی کو پیش کرتے رہیں اور اپوزیشن کو اور سب کو چور ڈاکو کہتے رہیں۔ تو آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو بھی اب اتنا ہی ٹائم دیں گے پی ٹی وی پہ جتنا آپ خود استعمال کرتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو آپ جو ماضی میں کہتے تھے کہ ہم اس کو غیر جانبدار بنائیں گے اور سی این این اور بی بی سی کے برابر کریں گے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنے ماضی کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے اور ان کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔